اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں کہ جس نے دوبارہ سے ہم گنہگاروں پر احسان فرمایا اور ماہ مبارک رمضان کو دیکھنے کی ان ساعتوں میں سانس بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار متعال اس ماہ کے طفیل جو اپنے پاک و پاکیزہ بندوں کو، اپنے اولیاء اور اپنے چاہنے والوں کو جو برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں عطا کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ ضیافت پروردگار اور مہمان نوازی پروردگار متعال کے عنوان سے اس مختصر سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک رمضان میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس کے طفیل میں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار متعال نے جو دسترخوان فیض اس مہینے میں بچھایا ہے اور مجھے اور آپ کو اس ماہ میں اپنا مہمان قرار دیا ہے، تو اس کے کیا آداب ہیں، کیا طور و طریقہ کار ہے کہ جس کو انسان مد نظر رکھے تاکہ بہتر طور سے پروردگار متعال کی مہمانی سے فیضیاب ہو سکے۔ اور اس لیے میں نے پروردگار متعال کی حجت، اللہ کے رسول کے اس خطبے کو نقطہ مرکزی کے طور پر قرار دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہر روز کچھ کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تاکہ میں اور آپ یہ جان سکیں کہ وہ کیا آداب ہیں کہ جن آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس مہمانی پروردگار سے اور اس ضیافت پروردگار سے بہتر طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب شریف امالی میں، امالی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مؤلف بولتے چلے جاتے ہیں اور آپ کے شاگرد اور چاہنے والے مؤلف کا کہا ہوا کلام لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ماہ رجب 367 ہجری قمری سے لے کر ماہ شعبان 368 ہجری قمری تک، یعنی تقریباً 13 مہینوں میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سرزمین مشہد مقدس پر اپنے شاگردوں اور چاہنے والوں کے لیے مختلف احادیث کو بیان کیا، اور ان احادیث کو چاہنے والے لکھتے چلے گئے۔ اس مجموعے کا نام ہے امالی، اور ہفتے میں 2 دن، منگل کے دن اور جمعے کے دن آپ اپنے چاہنے والوں اور شاگردوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جس طرح سے انسان اپنے جسم کے لیے اس بات کو احساس کرتا ہے کہ اب جسم کو بھوک لگی ہے، انسان کی روح بھی اس قدر پاک و پاکیزہ ہو جائے کہ اس بھوک کو روزانہ کی بیسس پر احساس کر سکے۔ اور یہ امور، یہ پاک و پاکیزہ باتوں کا سننا فقط ماہ مبارک رمضان یا عزاداری کے ایام میں منحصر نہ ہو کر رہ جائے، بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی میں بھی یہ کیفیت آ جائے کہ جس طرح سے جسم کی ضروریات انسان جسم کو عطا کرتا ہے، اسی طرح سے روح کی ضروریات کو بھی بہتر طریقے سے عطا کر سکے۔ بہرحال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب شریف امالی میں 20ویں نمبر کا جو آپ کی سخنرانی یا کہہ لیجئے تقریر، یا جو عربی میں جسے مجلس سے تعبیر کیا گیا ہے، وہاں پر اس روایت کو درج کرتے ہیں 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے پاک و پاکیزہ اجداد کے طفیل اور اس سلسلہ ذہب اور اس پاک و پاکیزہ سلسلے سے اپنے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک روز حضرت ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں خطاب فرمایا چاہنے والوں سے، ایھا الناس، اے لوگو سنو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، برکتوں کو لیے، رحمتوں کو لیے، مغفرتوں کے لیے۔ ویسے تو ہر مہینہ ہی پروردگار کا ہے، لیکن خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان کو شہر اللہ سے تعبیر کرنا کہ یہ اللہ کا مہینہ اس خاطر ہے کہ اس میں اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں عجیب طریقے سے جلوہ گر ہیں۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر، تقدیر ساز رات، افضل ترین رات اس ماہ میں پائی جاتی ہے۔
عبادت کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کا مہینہ۔ اس خاطر اس ماہ کا نام رکھا گیا شہر اللہ۔ اے لوگو، اللہ کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے، میں اور آپ اب اس ماہ میں سانس بسر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ کیا چیزیں اپنے ساتھ لا رہا ہے؟ بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، برکتوں کو لیے ہوئے ہے، رحمتوں کو لیے ہوئے ہے، مغفرتوں کو لیے ہوئے ہے۔ عزیزوں یاد رکھیے، برکت عربی زبان کا کلمہ ہے، اس کا معنی ہے ایڈیشن، ایک اضافہ انسان کی زندگی میں، لیکن صرف اضافہ نہیں، ایسا اضافہ جو اخروی سعادت کو لیے ہوئے ہے۔ کتاب مفردات الفاظ قرآن کے مؤلف کچھ یوں اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، فرمایا ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، جب کسی شے میں اللہ کی جانب سے خیر آ جائے اور وہ خیر دائمی طور پر اس شے میں نظر آنے لگے، پس وہ شے بابرکت ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر وقت میں بے برکتی پائی جاتی ہے۔ پیسہ ہے، اضافہ ہے، ایڈیشن ہے، لیکن بے برکتی ہے عزیزو۔ انسان کی زندگی میں برکت نظر نہیں آتی، انسان کے لمحات میں وہ شے نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات خاتون خانہ گھر میں کبھی کھانا پکانا ہوتا ہے، امور کو مرتب کرنا ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے بہت کم وقت میں بہت تیزی سے سارے کام ہو گئے۔ انسان دیکھتا ہے کہ بہت کم پیسے میں اس کی ساری ضروریات پوری ہو گئیں، لیکن بسا اوقات ایسا نہیں ہے، انسان کی زندگی میں برکت نہیں پائی جاتی۔ ایک کتاب لکھی ہے شیخ عباس قومی علیہ الرحمہ نے، جسے پروردگار متعال نے کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آپ کی ساری ہی کتابیں بہرحال شہرہ آفاق ہیں، لیکن خصوصیت سے مفاتیح الجنان کو پروردگار متعال نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آو عزیزو، اپنی زندگی میں پروردگار کے متعال کی بارگاہ سے برکت کو طلب کرے۔ یہ مہینہ برکتوں کو لیے ہوا آیا ہے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، وقت میں برکت آ جائے گی، پیسے میں برکت آ جائے گی، اولاد میں برکت آ جائے گی، در واقع انسان کی زندگی میں برکت نظر آنے لگے گی۔ کیا کریں عزیزوں؟ فرمایا جس معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہو جائے اس معاشرے میں برکتیں بڑھنے لگتی ہیں، لیکن جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہونے لگے اس معاشرے سے برکتیں چلی جاتی۔ قرآن واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر قریے والے ایمان لے آتے، صاحب تقوی ہو جاتے، گناہ ان کی زندگی سے نکل جاتا، پاکیزہ زندگی بسر کرتے، تو ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کو ہم نازل کر دیتے۔ آئیے عزیزوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ برکت میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے، ایک عنصر نماز کو اہمیت دینا، نماز کو اس کے وقت پر بجا لانا، نماز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، خدا نخواستہ یہ سوچنا کہ جب سارے کام کر لوں گا تب نماز پڑھوں گا، عزیزوں انسان کی زندگی میں بے برکتی لے آتا ہے، انسان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، انسان کی عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ مہینہ برکتوں کو لیے ہوئے، دو رحمتوں کو لیے ہوئے، یہ مہینہ پروردگار کی جانب سے کرم اور مہربانی کو لیے ہوئے ہے۔ یہ مہینہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے میں اللہ کی رحمت جلوہ فروز ہے، ہر جگہ پر عزیزوں وہ رب ہے، پالنے والا ہے، مجھے اور آپ کو انسان بنائے، اس کی رحمت ہے، سوچنے سمجھنے کی قدرت دی، یہ اس کی رحمت ہے، دیکھنے کی، سماعت، سننے کی، بولنے کی، عزیزو جو کچھ میرے اور آپ کی زندگی میں یہ اس کی جانب سے رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اور پھر اپنی جانب سے حجت باطنی کے ساتھ ساتھ یہ جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے جو انبیاء کا سلسلہ، یہ جو اوصیاء کا سلسلہ ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عزیزوں آئیے ماہ مبارک رمضان ان عمومی رحمتوں سے ہٹتے ہوئے، سوچنے سمجھنے کی قوت اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے ہے، انبیاء اور اوصیاء کا سلسلہ خدا کی جانب بلانے کی دعوت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن خصوصیت سے جو اس راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو صاحبان تقوی ہو جائے، جن کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے، ہم ان کے لیے رحمت خاصہ قرار دیتے ہیں۔ آؤ عزیزو، یہ ماہ میرے اور آپ کے لیے خاص رحمت لے کر آیا ہے۔ آخری بات، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ خداوند متعال چاہتا ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آؤ رب کی مغفرت کی جانب جلدی کرو، وَجَنَّةٍ، اور اس بہشت پروردگار کی جانب جلدی کرو،
عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت کو انسان درک نہیں کر سکتا، زمین و آسمان پر محیط ہے وہ بہشت پروردگار، اعدت للمتقین۔ آئیے عزیزو اپنی زندگی میں پہلی رمضان ہی سے غور و فکر کو بڑھا دیں، پروردگار کہیں ایسا نہ ہو یہ مہینہ مجھ سے چلا جائے اور میری زندگی میں، میرے نامہ اعمال میں، میرے افکار میں، میری زبان پر آنے والے الفاظ اور میرے کردار میں گناہ باقی رہ جائے۔ اے پروردگار مجھے تقوی کا وہ مرحلہ عطا کر دے کہ جو تیری جانب سے تیرے اولیاء کو عطا ہوتا ہے، کہ جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی میں برکت بڑھ جائے گی، رحمت خاص، پروردگار کا خاص تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال ہو جائے گا، اور اللہ کی مغفرت کو میں اور آپ اپنے وجود میں احساس کر پائیں گے۔ جب ظاہری اعتبار سے انسان اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، کس طرح سے انسان احساس کرتا ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں عزیزوں، اسی طرح سے اگر انسان روزوں کو ان کے آداب کے ساتھ، اور اس مہینے میں پروردگار متعال نے جو مہمانی کا طریقہ کار اور یہ جو دسترخوان فیض بچھایا، اگر انہی آداب کی رعایت کرتے ہوئے انسان ان عبادتوں کو بجا لائے گا تو آہستہ آہستہ پاکیزگی کو، برکت کو، رحمت کو اور مغفرت کو اپنے وجود میں احساس کر پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔